بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب برات میں جہاں اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، وہیں پر 13 قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آج لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آخر وہ 13 قسم کے لوگ کون ہیں کہ جن کی بخشش اور مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نہیں جانیں گے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے آپ بھی ان 13 قسم کے لوگوں میں شامل ہو گئے، تو شب برات کی ساری عبادتیں بیکار، اس رات جاگنا بیکار۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں اور اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کریں۔ دوستو، ان 13 قسم کے لوگوں میں سب سے پہلا شخص ہے شرک کرنے والا، یعنی مشرک شخص۔ ایسا شخص جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی امیدیں لگائے، جو اللہ کو مانے اور اللہ کے علاوہ قبر میں سو رہا مدفون شخص ہے، اس کے سامنے سجدہ کرے، اس سے مرادیں مانگے اور اس سے لو لگائے، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں دوسرے کو بھی وہ شریک ٹھہراتا ہو، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی ذات اور صفات میں غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ شخص شب برات میں بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص جو کینہ رکھتا ہے، دوسروں کے تئیں بغض حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، جس کا دل دوسروں کے لیے صاف نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی شب برات میں بخشا نہیں جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو اہل حق کی جماعت سے ہٹا ہوا ہو، یعنی جو اہل حق کی جماعت ہے اس جماعت سے وہ کٹا ہوا ہو، اہل حق کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر وہ متفق نہ ہو، تو ایسا شخص بھی شب برات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، زانی اور زانیہ، یعنی بغیر نکاح کے ملنے والے لڑکے اور لڑکیاں اس رات میں بخشے نہیں جاتے۔ اسی طریقے سے رشتہ داری کو توڑنے والے بھی شب برات میں بخشے نہیں جاتے۔ اسی طریقے سے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا شخص شب برات میں بخشا نہیں جائے گا۔ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا یہ سنگین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس گناہ کو آج کل کے مسلمان گناہ نہیں سمجھ رہے، فیشن میں اپنے پاجاموں کو ٹخنوں کے نیچے رکھ رہی ہیں، جبکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما اسفل من الکعبین ومن الازار فی النار، کہ جو شخص اپنی شلوار کو، اپنے پاجاموں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکا کے رکھے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اگر آپ اپنے پاجاموں کو، جینس کو، پینٹ کو ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر رہتے ہیں تو آج ابھی توبہ کرے اور اس کام سے رک جائے، جب جا کر آپ کی بخشش شب برات میں ہوگی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان شخص شب برات میں بخشا نہیں جائے گا۔ آپ چاہے کتنی ہی نیکیاں کر لیں، کتنے ہی حج کر لیں، کتنے ہی عمرہ کر لیں، کتنی ہی قرآن کریم کو ختم کر لیں، چاہے کتنی ہی نیکیاں آپ کیوں نہ کر لیں، اگر آپ کے ماں اور باپ ناراض ہیں، خفا ہیں، تو پھر آپ کی وہ ساری نیکیاں برباد ہیں۔ اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں اور شب برات میں جاگ کر عبادت کر رہی ہیں تو آپ کی عبادتیں بیکار ہیں۔ اس رات میں بھی آپ کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں تو اس رات کے آنے سے پہلے ہی اس کام سے آپ توبہ کر لیں۔ اسی طریقے سے جو شخص شراب کا عادی ہے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے نشے کا عادی ہے، تو ایسا شخص جو نشے کا عادی ہو، وہ شخص بھی شب برات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، تو قاتل شخص بھی شب برات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جبرن، زور زبردستی کسی سے ٹیکس وصول کرنے والا شخص بھی اس رات میں، شب برات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جو جادوگر ہیں ان کی بھی بخشش شب برات میں نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کاہن، یعنی وہ شخص جو ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر یا ستارے کو دیکھ کر اچھی بری خبریں بتاتا ہو، ایسا شخص بھی اس رات میں یعنی شب برات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے طبلہ، ڈھول بجانے والا شخص بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ تو یہ 13 قسم کے وہ لوگ ہیں
جو شب برات میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سارے گناہوں سے بچائے اور اس رات میں اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.